بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 30 اور 31، یہ دو آیتیں تین بنیادی طور پہ احکام پہ مشتمل ہیں۔ اب ان کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ کے بات آگے چلتے ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ نظر کی حفاظت، اور اس میں ہم نے بتایا کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ احکام مختلف ہیں، اس لیے ایک ہی حکم کو مرد کے لیے الگ اور عورت کے لیے الگ دہرایا گیا، اس لیے کہ مرد کے لیے کلی طور پہ مطلقاً طور پہ ممنوع ہے، حرام ہے کسی غیر محرم کو دیکھنا، الا یہ کہ شرعی ضرورت ہو تو پھر دیکھا جا سکتا ہے۔ شرعی ضرورت سے مراد یہ ہے کہ کوئی نکاح کی صورتحال ہو تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہلے دیکھ لو۔ جیسے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنی کوئی نکاح کی صورتحال بتائی کہ میں شادی کرنے والا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کو دیکھا ہے جس سے نکاح کر رہے ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا جا کے دیکھو، یعنی یہ شرعی ضرورت ہے، اس صورت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یا یہ ہے کہ کوئی طبی ضرورت ہو، ڈاکٹر کے لیے، طبیب کے لیے اجازت ہے کہ وہ مریضہ کو دیکھ سکتا ہے، تو یہ شرعی ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ تو مطلقاً مرد کے لیے ممنوع ہے کہ وہ غیر محرم کو دیکھے۔ اور عورت کے لیے تخفیف ہے کہ عورت جو ہے وہ صرف شہوت کی یا اس طرح کی شہوانی کیفیت ہو، اس طرح کی فیلنگ ہو، اس طرح کے جذبات ہوں، پھر نہیں دیکھ سکتی۔ ہاں یہ ہے کہ ویسے اگر وہ دیکھنا ہو تو وہ دیکھ سکتی ہے، جیسے ہم نے دو مثالیں دی تھیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیکھ رہی تھی ان لوگوں کو جو مسجد نبوی میں کھیل رہے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے اور آپ بھی ان کو دیکھ رہے تھے۔ وہ جنگی کھیل تھا، ایک دوسرے کے ساتھ پریکٹس کر رہے تھے، جنگی پریکٹس، تو نبی اسلام دیکھ رہے تھے، سیدہ عائشہ بھی دیکھنے لگی، تو ادھر نبی اسلام نے منع نہیں کیا۔ اسی طرح فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، ان کی مثال ہم نے دی تھی کہ ان کو ان کے خاوند ابو عامر بن حفص نے طلاق دے دی تھی، اور اب طلاق کی عدت گزارنے کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی، تو نبی اسلام نے عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی ہیں، ان کے گھر میں تم جو ہے وہ چلی جاؤ، اور ان کے گھر میں تو اپنا کپڑا بھی اتار سکتی ہو، یعنی سر کا جو دوپٹہ ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ نابینا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ نابینا ہے لیکن یہ تو نابینا نہیں ہے نا، یہ تو دیکھیں گی، تو عورتوں کے لیے تخفیف ہے اس میں۔ تو یہ دو ایک حکم ہے لیکن مرد اور دونوں کے لیے مختلف ہے۔ دوسرا حکم تھا سطر کی حفاظت، اور اس میں ہم نے بتایا کہ مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں تک یہ سطر ہوتا ہے، اور اس کو ہر حال میں اس کو چھپانا ہوتا ہے۔ اور عورت جو ہے وہ پورے کا پورا جسم ہی سطر ہے، سوائے چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے، اس کو سوائے خاوند کے دنیا کے ہر مرد سے چھپائے گی، چاہے وہ باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، سوائے چہرے، ہاتھ اور پاؤں، یہ سطر ہے عورت کا، اس کو ہر ایک سے چھپانا ہے اس نے۔ اس کے بعد وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، عورت کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی زینت کو، اپنی ڈیکوریشن کو، آرائش کو، یعنی ہر وہ چیز جس سے اٹریکشن ہوتی ہے وہ ظاہر کرے، الا ما ظہر منہا، مگر وہ جو ظاہر ہو جائے خود بخود، مگر وہ جو ظاہر ہو جائے خود بخود سے مراد یہ ہے کہ جیسے لباس ہے، اب لباس کا کلر کچھ ایسا ہے، بڑا اٹریکٹیو ہے اور خوشنما ہے، تو وہ جو ہے ظاہر ہے کہ وہ دور سے ایک شخص کو جو ہے وہ اٹریکٹ کرے گا، تو اس میں عورت کا قصور نہیں ہے، تو لباس ہے۔ ہاں باقی جو ہے یہ ہے کہ اپنے آپ کو خوب نمایاں کرنا اور اپنا میک اپ شو کرانا، یہ اس کے لیے جائز نہیں۔ آگے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہ اصل پوائنٹ ہے، پھر آگے انشاءاللہ بات لے کے چلتے ہیں کہ وہ اپنا دوپٹہ جو ہے وہ اپنے گریبان پہ ڈالیں گی، یعنی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ،
وہ اپنا دوپٹہ خمار جو ہے وہ اس کو اوڑھ لیں گی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے دیکھا مدینے کی عورتوں کو کہ وہ فوراً اٹھیں اور کسی نے اپنا تہمد لیا، کسی نے اپنی چادر لی، کسی نے کوئی گرگد پردہ پھاڑا، کیسے بھی جو ہے وہ اپنے دوپٹے بنائے، اور اگلی نماز میں جب آئیں تو ہر ایک کے سر کے اوپر دوپٹے جو ہے وہ پڑے ہوئے تھے۔ یہ مدینہ کی بڑی خوبصورت فضا ہوتی تھی۔ اب سارے احکامات جو تبدیل ہوتے ہوئے سارے مناظر آپ دیکھیں نا، ایک وقت میں آیت نازل ہوئی ہے، رسول اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، اگلی نماز میں پوری کایا پلٹی ہوتی تھی، پورا جو ہے سما ہی جو ہے وہ چینج ہو چکا ہوتا تھا۔ یعنی اس قدر خوبصورت سما ہوتا ہے مدینہ کا کہ ذرا سے یعنی 1 گھنٹہ پہلے یہ حالت تھی اور 1 گھنٹہ بعد جو ہے وہ، بلکہ اسی لمحے جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ سارا معاملہ تبدیل ہو چکا ہوتا تھا۔ یہ ان لوگوں کا ایمان تھا اور اطاعت کرنے کا ایک جذبہ تھا ان کے اندر۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تو ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ یہ جو دوپٹہ ہے، خیمار ہے، اس کا جو کانسیپٹ اسلام نے ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے کہ جس میں سر اور گردن، کان اور گریبان، یہ ساری چیزیں ڈھکی ہونی چاہیے عورت کی۔ لیکن آج کل جو ہے وہ اس کے پلو پیچھے پھینک لی جاتے ہیں، دوپٹہ نہ ہو تو اس کو گلے کا ہار بنا لیا جاتا ہے۔ یہ ایک اس حکم کی تذلیل ہے اور اہانت ہے، اور اس میں آپ کہہ لیجئے کہ بے حرمتی ہے اس حکم کی۔ آگے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورت اپنی زینت ظاہر نہیں کرے گی الا، سوائے چند لوگوں کے۔ یہاں ایک تو زینت سمجھ لیجیے، زینت سے ہم نے بتایا 4 چیزیں یہاں پہ۔ ایک تو یہ ہے کہ بناؤ شنگار، جس کو میک اپ کہہ لیجیے، ایک یہ ہے کہ خوش نما کپڑے، تیسرا یہ ہے کہ چہرہ۔ یہ جو چیزیں ہیں ان کو آپ کہہ لیجئے کہ یہ زینت ہے، یہ زینت ظاہر نہیں کر سکتی الا، سوائے ان 12 قسم کے لوگوں کے۔ 12 قسم کے لوگوں کا تذکرہ آ رہا ہے کہ صرف ان کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہے، خوشنما لباس پہن کے ان کے سامنے آ سکتی ہے، زیور پہن کے ان کے سامنے آ سکتی ہے، چہرہ ان کو دکھا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ خوشنما کپڑے جو ہے وہ میک اپ جو ہے بناؤ شنگار، یہ بھی ان کے سامنے کر سکتی ہے۔ وہ 12 قسم کے لوگ ہیں۔ ان 12 قسم کے لوگوں میں 8 وہ ابدی محرم ہیں کہ جن سے کبھی بھی کسی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، یہ 8 وہ لوگ ہیں کہ جن سے کبھی نکاح ہی نہیں ہو سکتا، ان کو ابدی محرم کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا الا لبعولتہن، سوائے اس شخص کے جو کہ خاوند ہے۔ اب خاوند کے لیے تو عورت کی ساری جو ہے وہ زینتیں ہیں، وہ عورت جو ہے وہ ہر قسم سے اس کے لیے حلال ہے، اس کی تو بات ہی الگ ہے۔ او آبائہن، یا اس کے آبا یعنی باپ، اس میں باپ، دادا، پردادا، نانا، پرنانا اور چچا اور ماموں بھی آتا ہے۔ چچا بھی باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، ماموں بھی باپ ہی کی جگہ پہ ہوتا ہے، تو اس میں آبا میں یہ سارے آتے ہیں۔ او آبائی بعولتہن، یا اپنے سسر، او ابنائہن، اپنے بیٹے، او ابنائی بعولتہن، یا اپنے خاوند کے بیٹے جو سوتیلے بیٹے ہوتے ہیں، او اخوانہن، یا اپنے بھائی، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجے، او بنی اخواتہن، یا بھانجے۔ یہ 8 قسم کے لوگ ہیں کہ جن کے سامنے عورت اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے۔ آگے 9ویں نمبر پہ آتا ہے او نسائہن، یا اپنی میل جول کی عورتیں، ایسی عورتیں جو کہ اعتبار والی عورتیں ہوں، جن کے ساتھ ایک میل جول ہو، ایک معتبر ہوں، کہ جو ایک گھر کی بات دوسری گھر میں جا کے نہیں بتاتی۔ کچھ خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ ایک خاتون کے پاس بیٹھیں گی، اس کی باتیں سنیں گی، اس کا حال حلیہ دیکھیں گی، پھر اسی طرح اپنے خاوند کو جا کے بتائیں گی کہ وہ عورت ایسی ہے، اس کا جسمانی حالت ایسی ہے، وہ اس طرح کی ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، آپ نے فرمایا کہ جو عورت کسی عورت کے پاس بیٹھتی ہے اور پھر جا کے اپنے خاوند کو اس کی باتیں سناتی ہے اور اس کا حال حلیہ بیان کرتی ہے، اور وہ مرد خاموشی سے اس غیر محرم عورت کا حال حلیہ اپنی بیوی کی زبانی سن رہا ہے، آپ نے فرمایا کأنہ ینظر الیہا، وہ مرد ایسے ہی ہے کہ جیسے اس عورت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ یعنی جس طرح آنکھوں سے دیکھنے کا گناہ ہوتا ہے، اسی طرح اس کا حال حلیہ سننے کا بھی اسی طرح اس کو گناہ ہو رہا ہے۔ یعنی ایسی عورتیں نہ ہوں، یعنی او نسائہن، ایسی عورتوں کے سامنے زیب و زینت یا چہرہ ظاہر کر سکتی ہیں کہ جو عورتیں اعتبار والی ہیں، جو ایک گھر کی بات دوسری گھر کو جا کے لگائیں اور ایک عورت کا حلیہ جا کے دوسری جگہ بیان کریں، ایسی عورتوں سے بھی پردہ ہوگا، ایسی عورتوں سے بھی پردہ ہوگا۔ اسی طرح ایک نبی اسلام کے زمانے میں ایک ہجڑا ہوتا تھا، مخنث جو ہے، وہ نبی اسلام کے زمانے میں تو خواتین کے پاس آتا جاتا تھا کہ مخنث ہے، اس کو کون سا کوئی ایسی جنسی ملان ہے، اس کو چھوڑ دیا گیا۔ لیکن یہ ہے کہ ایک دن آپ نے اس کو دیکھا کہ وہ کچھ خواتین کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، کچھ مردوں کو باتیں سنا رہا ہے کہ فلاں عورت ایسی ہے، ایسی ایسی ہے، اور کچھ اس انداز سے حال حلیہ بیان کر رہا تھا کہ شاید کوئی عورت بھی نہ بیان کر پائے۔
تو آپ علیہ السلام نے اٹھ یہاں سے نکل یہاں سے، اور آپ نے منع کر دیا کہ آندہ یہ نظر نہ آئے کسی خاتون کے پاس یا کسی گھر میں آتا جاتا، کسی نبی علیہ السلام نے کلی طور پہ منع کر دیا، یعنی کہ وہ جو حال حلیے بیان کر رہا ہے پتہ نہیں کیا کیا اور سوچتا ہوگا۔ تو او نسائہن، یا اپنی میل جول کی عورتیں، یہ نو قسم کے لوگ ہو گئے۔ 10ویں نمبر پہ او ما ملکت ایمانہن، یا اپنے کنیز ہیں، غلام ہیں، ان کے سامنے بھی عورت جو ہے وہ پردہ، یہ جو زینت جو ہے وہ ظاہر کر سکتی ہے۔ او التابعین، 11ویں نمبر پہ او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، 11ویں نمبر پہ وہ لوگ آتے ہیں کہ جن کے اندر کوئی جنسی میلان نہیں ہے، بڑھاپے کی وجہ سے یا عقل کی کمزوری کی وجہ سے یا جسمانی عدم اہلیت کی وجہ سے وہ یہ عورتوں میں شمار ہو رہے ہیں، تو ان میں بھی جو ہے وہ ان سے بھی پردہ نہیں ہوگا۔ او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، 12ویں اور آخری نمبر پہ وہ لوگ ہیں کہ وہ چھوٹے بچے ہیں جو ابھی عورتوں کے جو پردے کی جو مسائل ہیں ان پر ابھی آشکار نہیں ہوئے، ابھی ان کو سمجھ نہیں ہے اتنی، 10-11 سال کا بچہ ہے تو اس سے بھی پردہ نہیں ہوگا۔ فرمایا او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء۔ آخری حکم ہے ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اور عورتوں کو منع کر دیا گیا کہ اپنے پاؤں اس قدر زور سے نہ ماریں زمین پہ کہ ان کے جو پوشیدہ زیور ہیں یعنی پازیب وغیرہ ان کی جنکار جو ہے وہ یا اس کی آواز مردوں کے کانوں میں پڑے۔ مفسرین کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ یہ جو آواز ہوتی ہے یہ بسا اوقات عورت کو دیکھنے سے زیادہ یہ جان لیوا ہوتی ہے، جان لیوا سے مراد ایمانی طور پہ فتنہ والی ہوتی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ عورت جو کسی لحاظ سے بھی مرد متوجہ نہ ہو عورت کی طرف، کسی لحاظ سے بھی مرد جو ہے وہ اٹریکٹیو نہ ہو عورت کی طرف، اس کے لیے یہ جو زیور کی جو آواز ہوتی اسے منع کر دیا گیا، ہاں، یعنی جیسے چوڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں یا اور ایسا معاملہ ہے اسے منع کر دیا گیا۔ ہاں، جیسے خوشبو ہوتی ہے، خوشبو سے مرد جو ہے متوجہ ہوتا ہے، اس سے منع کر دیا گیا۔ نبی اسلام نے فرمایا جو خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہے وہ زانیہ جیسی ہے، اور آپ نے وہاں لفظ بولے فہی کذا و کذا، وہ عورت ایسی ہے ایسی ہے۔ اور صحابی کہتے ہیں قال قولا شدیدا، رسول نے بڑے سخت الفاظ بولے کہ جو خوشبو لگا کے نکلتی ہے تو وہ کسی قوم کے پاس سے گزرتی تاکہ لوگ اس کی خوشبو سنیں، تو وہ آپ نے فرمایا وہ اس طرح اس کا چال چلن اس طرح کا ہے، وہ اس طرح کی عورت ہے، وہ کوئی عزت دار گھرانے کی کوئی خاندانی جو ہے وہ گھر کی جو ہے وہ عورت نہیں ہے۔ تو نبی اسلام نے اسے منع کر دیا۔ اب اسی طرح آواز کو لے لیجئے، اب آواز سے بھی اسلام نے منع کر دیا کہ بے جا اور بے مقصد اور جو ہے وہ عورت نہ بولے۔ ہاں، جہاں پہ ضرورت ہے بات کرنے کی وہاں پہ جو ہے وہ دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے کوئی فوائد ہیں تو وہاں بولنے کی اجازت ہے، لیکن اگر وہاں بولنا ہے تو وہاں بھی پابندی ہے کہ فلا تخضعن بالقول، سورہ احزاب میں آتا ہے کہ اپنی آواز میں کوئی اس طرح کا دھیما پن اور میٹھا پن یا باریک پن پیدا کرنے کی، بعض عورتیں جو ہے وہ اس انداز سے پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، میٹھا پن اور دھیما پن، کہ مرد جو ہے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یعنی آواز ہو، زیور کی آواز ہو، یا یہ ہے کہ خوشبو ہو، کوئی بھی ایسی چیز جس سے مرد متوجہ ہوتا ہے اور اس کو اٹریکشن ہوتی ہے، اسلام نے اسے منع کر دیا۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اور توبہ کرو اللہ کی طرف جمیعاً سارے کے سارے، ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ تم اس سے پہلے اس جو مسائل ہیں یہ سارے پردے کے اور عزت کے اور نسب کے، یہ سارے ان مسائل میں جو تم پیچھے ڈنڈیاں مارتے رہے اور غلطیاں کوتاہیاں اور لغزشیں تم سے ہوتی رہی ہیں، اب تم یہاں آ کے توبہ کرو اگر تم فلاح اور کامیابی چاہتے ہو، اور اب آئندہ کے لیے یہ جو احکام اور ہدایات تمہیں دی جا رہی ان کے مطابق تم نے زندگی گزارنی۔ پیچھے جو لغزشیں ہو گئیں، غلطیاں ہو گئی، کوتاہیاں ہوں گی، اب ان کی توبہ کرو۔ اور توبہ کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اعتراف جرم کرے، اس کو ندامت اور شرم ہو، دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کے معافی مانگے، اور تیسرا یہ ہے کہ العزم علی اللہ یعود، کہ وہ عزم کرے کہ آئندہ ایسا گناہ نہیں کروں۔ یہ توبہ کے اندر 3 شرائط ہوتی ہیں، اور جو اللہ نے سورۃ تحریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو اللہ کی طرف توبہ کرو، توبۃ النصوح، پکی اور سچی توبہ۔ اور توبۃ النصوح کے اندر یہی 3 شرطیں، ایک تو یہ ہے کہ اعتراف جرم ہو، ندامت و شرمندگی ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگے، اور تیسرا یہ ہے کہ عزم کرے کہ آئندہ ایسا نہیں کروں۔ اگر اسی طرح اصرار ہی کرتا رہے بار بار، تو جو چھوٹے گناہ بھی ہوں گے تو بار بار کرنے سے وہ کبیرہ ہی ہو جاتے ہیں،
اس لیے توبہ کرنی ہے تو اس کے اندر یہ تین چیزیں، اور میں وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو سب مل کے اللہ کے حضور توبہ کرو کہ جو تم سے اس سے پہلے لغزشیں ہو گئیں بے پردگی میں اور اس طرح حیا کے معاملے میں، تو فرمایا اس پہ توبہ کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انشاءاللہ آگے پانچواں اور آخری حکم ہے جو اس چوتھے رکوع میں بیان ہوا ہے، وہ کل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔